فحق علینا قول ربنا، ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، انا لذائقون، اب ہم نے عذاب کا مزہ چکھنا ہے، یعنی لڑنے کا نہیں فائدہ، بس برداشت کرو، جیسی تیسی اب گزرنی ہے۔ یہ تھوڑا ایکسپوجر کا یہ تو فائدہ ہوتا ہے نا کہ جو دبے ہوئے لوگ تھے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، اور جو سیانے بیانے تھے انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ لڑنے سے سزا کم نہیں ہوگی، اب بس بھگتو، یہ کیوں گلا شکوہ کر کے اپنی سزا کو دگنا کر رہے ہو، چلو گزارا کرتے ہیں۔ اور پھر ان کو چپ کرانے کے لیے آخری بات بھی کہہ دی، فاغویناکم، ہم نے تم کو گمراہ کیا ہے، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو نا جو ٹھیک ہے ہم نے گمراہ کیا ہے، لیکن انا کنا غاوین، ہم گمراہ تھے، تمہیں نہیں نظر آتا تھا، تم اس بات پہ بہل گئے کہ بھئی بے داغ ماضی، حالانکہ ہمارے داغدار ماضی کا تمہیں خود بھی پتہ تھا، لیکن تمہارے اپنے داغ تھے یا تمنائیں تھی جس کی وجہ سے تم ہمارے پیچھے چلے ہو، لہذا چھوڑو ان باتوں کو، اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس دن وہ سارے عذاب میں مشترک ہوں گے، کمی بیشی نہیں، سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی یہ جو پیچھے چلنے والے لوگ تھے ان کی تمنا بھی وہی تھی جو اوپر والوں کی تھی۔ ایک حدیث میں آتے ہیں، قارون کے حوالے سے ہم نے پیچھے واقعہ پڑھا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دولت دیتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرے آدمی کو دولت دیتا ہے وہ اس سے عیاشی کرتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ ہیں جن کے دل میں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، وہ فقیر ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، لیکن ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کاش میرے پاس بھی ایسی دولت ہو، میں بھی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ دوسری ایک کیٹیگری ہے جن کے دلوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے میرے پاس بھی اتنی دولت ہو، میں بھی ویسی عیاشی کروں۔ تو وہ تو چلیں عیاشی کر کے یا خرچ کر کے کچھ کماتے ہیں، یہ جس نے نیت کی، ارادہ کیا، جو خواہش پالی، وہ بغیر دولت کے اس کا وہی انجام ہونا ہے۔ جس نے فرض کریں اس کی خواہش تھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اللہ تعالیٰ اسے وہ اتنا انعام دیں گے، اور جس کی یہ خواہش اور ارادہ تھی میں بھی یہ عیاشی کروں تو اس کے لیے وہی سزا ہوگی۔ اب ظاہر ہے وہ پھر کیسے ہوگا، سارا کچھ وہ اسی طرح ہوگا دنیا میں، ظاہر ہے اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے ایسے لوگوں کی کمپنی میں کہ جو وہ کر رہے ہوں گے، اور وہی بھی ان کے بھی پیچھے چلے گا اپنے حصے کے مطابق، وہ بھی گناہ کمائے گا، لہٰذا عذاب میں سارے مشترک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم یوں ہی کرتے ہیں، یہی ہمارا طریقہ کار ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، یہ وہ لوگ ہیں جب کہا گیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی حاکمیت کے قابل نہیں ہے، یستکبرون، انہوں نے گھمنڈ کیا، انہوں نے کہا ہماری حاکمیت کو چیلنج کر رہے ہو، حکم تو ہمارا چلے گا، مرضی تو ہماری چلے گی۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور انہوں نے کہا کیا ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک دیوانے شاعر کے لیے؟ تخیل کوئی باندھا ہے، بڑی اونچی دور تک کوئی جو ہے نا وہ پرواز کر کے کوئی خیال باندھ لیا ہے، تو اس کے لیے ہم اپنے اس زمینی حقائق سے صرف نظر کر لیں، منہ موڑ لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بل جاء بالحق، یہ شاعری نہیں ہے بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کے آیا، وصدق المرسلین، اور وہ رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، جو پہلے جتنے رسول گزرے ان کی وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے جو۔ الا عباد اللہ المخلصین، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے لوگ، مخلص جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو، وہ بچ جائیں گے، باقیوں نے عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، وہ جو اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں ان کے لیے روزی ہوگی معلوم، وہ جو پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ فواکہ، میوے ہوں گے، وہم مکرمون، وہاں وہ عزت سے ہوں گے، تخت پہ بیٹھے، یعنی بادشاہوں کا سا ان کا پروٹوکول ہوگا۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، وہ تخت پہ بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے گفتگویں کر رہے ہوں گے، محفل جمی ہوگی۔ یطاف علیہم بکاس من معین، وہاں ان کے اوپر گردش میں ہوگا ایک پیالہ بہت صاف، یعنی جام جو ہے وہ گردش میں ہوگا، ثاقب لے کے گھوم رہے ہوں گے، صاف شراب کا، بیضاء جو سفید رنگ کی ہوگی، لذت للشاربین، اور پینے والوں کے لیے لذیذ بھی ہوگی۔ دنیا کی شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا جو اس کا جو تلخ ہوتا ہے ذائقہ، اس کا ذائقہ تلخ نہیں ہوگا بلکہ لذت والا ذائقہ ہوگا۔ لا فیہا غولن، اور وہ پی کے کوئی بہکنا بھی نہیں ہوگا، سر چکرائے گا نہیں۔
वला हम अनहा यूनज़फ़ून, और उसको पी कर वो यानी आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं होंगे। वो जो गुल गपाड़ा नहीं मचाता, जो खबर आया करती है शराब पी के गुल गपाड़ा मचाते हुए गिरफ्तार, तो वो कोई गुल गपाड़ा मचाने की कैफियत भी पैदा नहीं होगी। ये नहीं होगा कि वो अकल जो है माऊफ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये अब नक्शा है, जो भी बादशाहों का नक्शा है। इंदहुम कासिरातु तर्फ, और वो उनके पास बैठी हुई होंगी वो औरतें कि जो निगाहें नीची रखेंगी, यानी वो कोई हद से तजावुज़ करने वाली नहीं, कोई उनको वो शर्म हया से अपनी आंखें नीची रखने वाली होंगी। इन, जो उनकी आंखें मोटी मोटी होंगी। कान्नहुन्ना बैज़ुम मकनून, वो ऐसी होंगी कि जैसे अंडे हों जो छुपाए गए हों। यानी इस जो यानी उस सफ़ेदी और जो नरमी या सॉफ्टनेस है, उसके लिए ये जो है वो दी गई है मिसाल। अगर आप वो अंडा बॉयल करके छीलें ना, तो जो उसके अंदर वाला हिस्सा होता है जिस तरह वो सॉफ्ट होता है, उसकी इशारा है उसकी तरफ। फ़ाक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, अब ये उनका भी था ना, वो एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे दोज़ख में, तुम्हारी गलती है, वो कहेंगे नहीं तुम हमारे पीछे चले हो। अब वही नक्शा इनका भी है, ये एक दूसरे से मुड़ के सवाल जवाब करेंगे, पूछ गछ करेंगे, यानी वो दुनिया की ज़िंदगी का एक जायज़ा सामने एक दूसरे के पेश करेंगे। काला काइलुम मिनहुम, कहेगा एक कहने वाला उनमें से, इन्नी कान अली करीन, मेरा एक दोस्त हुआ करता था लंगोटिया, साथ हम पढ़े, क्लास फेलो भी था, खेले कूदे नाचे कूदे। फिर ये कि वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा पढ़ने इंग्लिस्तान चला गया, मैं इधर ही रह गया। फिर वो बड़े फ़लसफ़े पढ़ के वापस आया और उसने आके मुझे बताया कि शेक्सपियर तो ये कहता है और बर्ट्रैंड रसल का ख्याल तो ये है, और ये दुनिया में बहुत लायक फायक लोग हैं, ये तुम क्या दकियानूसी बातें लेके बैठे हो, ये तो कोई दुनिया में चलने वाली बात तो नहीं है, ये फरसुदा ख्यालात हैं, ये लोगों ने खुद गढ़ लिए हैं, ये जिन लोगों का बस नहीं चलता था ना, तो उन्होंने एक खुदा खुद बखुद बना लिया हुआ है। वो ये कहानी आके मुझे सुनाता था भी मेरा दोस्त, बात भी उसकी वज़नी मालूम होती थी। काला कायलु मिनहुम इन्नी कान अली करीन, मेरा एक दोस्त हुआ करता था। यकूल इन्नका लमिनल मुसद्दकीन, तो वो कहता था मुसद्दकीन, क्या तू भी तस्दीक करने वालों में से है, यानी इन फरसुदा बातों पर तू भी ईमान लाता है। हम तो एचएसएन के पढ़े हुए हैं, हमारा क्या काम है ऐसी बातों से, ये तो टाट स्कूल वाले लोगों का काम है। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बातें होती हैं कि इन लोगों को क्या पता इन बातों का। ये जिस लेवल पे हमें पता है, हम जो देख रहे हैं, इन बातों का कोई गुंजाइश नहीं है। आइज़ा मितना, जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबा, और मिट्टी हो जाएंगे, वइज़ामन, हड्डियाँ रह जाएंगी, आइन्ना लमदीनून, उसके बाद हम जो है जज़ा सज़ा दिए जाएंगे, हमारा हिसाब किताब होगा, हमें बदला दिया जाएगा। अब ये वो सोच रहा है कि यार नज़र नहीं आ रहा, बहुत आलिम फाजिल आदमी था, इंटेलेक्चुअल बंदा था और बड़ा मालूम होता था कि ये सिविलाइज्ड और कल्चर्ड आदमी है, तो इधर नहीं नज़र आ रहा, जन्नत में किधर है। अब काला कहेगा, कौन कहेगा, फरिश्ता कहेगा, अल्लाह कहेगा, या कोई उसका दूसरा दोस्त कहेगा, हल अंतुम मुत्तलिऊन, क्या तुम उसे देखना चाहते हो, वो जो तुम्हारा वेल कल्चर्ड सिविलाइज्ड दोस्त है उसे देखना चाहते हो। तो वो उसकी ख्वाहिश होगी देखने की। फत्तला, तो वो उसे झांकेगा, क्या पता स्क्रीन पे झांकेगा, या आज अगर वीडियो लिंक पे बहुत कुछ हो सकता है, तो उधर तो कोई नामुमकिनात में से नहीं है, बिल्कुल जो है ना फिजिकली भी हो सकता है। फराहू फी सवाइल जहीम, तो वो उसे देखेगा कि वो दोज़ख के बीच में पड़ा हुआ है। अब उसे देखते ही इसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काला तल्लाह है, वो कहेगा अल्लाह की कसम, इन कित्ता लतुरदीन, तू तो करीब था कि मुझे भी इधर ही पटखाता। अगर मैं तेरी बात मान लेता और तेरे पीछे चल पड़ता, और तेरी जो भी ज़ाहिरी जो वो थी एक शख्सियत, उससे मुतासिर होकर मैं तासुर ले लेता, आज मैं भी तेरे साथ यहाँ पड़ा होता। वलौला नेमत रब्बी, और अगर मेरे रब की मेरे ऊपर नेमत ना हुई होती, लकुन तो मिनल मुखज़रीन, तो मैं भी गिरफ़्तार होने वालों में से होता, यानी आज दोज़ख में पड़ा होता, कैदी होता, सज़ा भुगत रहा होता। अब ये वो नेमत किसे कह रहा है कि शुक्र है मुझे वो क्वालिटी लाइफ मुयस्सर नहीं आई थी जो वो गुजार के आया, और अब इधर आके उसने अपना भी बेड़ा घर किया और अपने सारे दोस्तों का भी बेड़ा घर कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, चलें रूखी सूखी खाई है, लेकिन ये कि वो चांसेस नहीं मिले जिनसे मैं दुनिया में जो हसरत किया करता था कि मुझे भी चांस मिला होता। अल्लाह का करम हुआ कि वो चांस मुझे नहीं मिला, नहीं तो तबाह हो गया होता। वलौला नेमत रब्बी लकुन्तु मिनल मुखज़रीन। अब उसे ख्याल आएगा यहाँ की जन्नत की नेमतों का, और नेमतों का ख्याल आते ही अगला ख्याल आता है ज़वाल का, कि ये छीन ना जाएं, कोई चली ना जाएं, मैं ना मर जाऊं।
اب وہ اسے اگلے وہ جو بات اس کے ذہن میں آئے گی، اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں افما نحن بمیتین، کیا ہم اب نہیں مریں گے، یعنی اب ہمیشہ رہیں گے یہاں پہ، الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، سوائے وہ موت جو گزر چکی، اور ہمیں کوئی سزا، کوئی مشقت، کوئی ہمیں دکھ، کوئی تکلیف اب نہیں آنا۔ اب اسے جواب یعنی اس کا اندر سے آئے گا، وہ سامنے ہے بات کہ اب کچھ بھی نہیں ہونا، اب تو یہی چین، یہی سکون، یہی نعمتیں، یہی جو کمفرٹ زندگی ہے یہی چلے گی۔ اب وہ کہے گا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے جو ہمیں مل گئی، یہ تو عظیم فلاح ہے جس سے ہم ہمکنار ہو گئے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، جن لوگوں نے اللہ نے جن لوگوں کو صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، استعداد دی ہے، کوئی انہیں قوت کار دی ہے، انہیں ساری محنتیں اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے لگانی چاہیے، محنتیں کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر نزلا، کیا مہمان نوازی کے لیے یہ بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا سینٹ جو درخت ہے زقوم کا وہ بہتر ہے۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، جس کو ہم نے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا، اس لیے کہ وہ آتا ہے نا کہ وہ دوزخ سے نکلے گا، انہوں نے فتنہ یہ بنا لیا کہ اچھا بھائی کہتے ہیں دوزخ میں آگ ہوگی، اور پھر کہتے ہیں کہ اس سے درخت نکلے گا۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کے خیالات کے اندر بڑے تضادات ہیں، تو اب دیکھیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ درخت ہے دوزخ کے اندر ہی ہوگا، اور وہ کھانا ہوگا دوزخیوں کا، اصل میں تو وہی ان کا تندور ہے جس سے وہ سارا جو ہے نا سیراب وہ سیر کیے جائیں گے۔ تو انہا شجرتون، بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، اور وہ دوزخ کے مرکز سے جو ہے وہ اٹھتا ہے، نکلتا ہے، طلعھا، اور اس کا جو خوشہ ہے جہاں پھل لگتا ہے، کأنہ رؤوس الشیاطین، یعنی ہوتا ہے نا خوشہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، ہر کوئی بھی پھل لگا ہوا ہو دیکھ کے طبیعت جو ہے نا وہ اسے بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھ کے جیسے شیاطین کے سروں کو دیکھ کے قدورت ہوتی ہے اور تقدر ہوتا ہے طبیعت کے اوپر، اس طرح محسوس ہوگا، خوبصورت نہیں ہے، منوس سی شکل ہوگی۔ فإنہم لآکلون منہا، تو یہ وہ ہیں کہ جنہیں اس سے کھانا ہوگا، یہ اس میں سے کھائیں گے، پیٹ اس سے بھریں گے۔ فمالئون منہ البطون، اس سے پیٹوں کو بھریں گے۔ بھوک ایسی لگے ہوگی کہ یہ کھانا پڑے گا سینٹ کا یہ درخت۔ جب یہ کھا کے پیٹ بھر کے اپنی پیٹ کی آگ بجھا کے نکلیں گے تو پیاس لگے گی بہت شدید، اب پانی مانگیں گے تو ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، تو پھر اوپر سے انہیں ملونی دی جائے گی کھولتے ہوئے پانی کی۔ یہ تو یہاں تو ڈالنے کا ذکر ہے، اوپر سے ڈالا جائے گا۔ سورہ کاف میں ہم نے پڑھا وہ جو پئیں گے تو یشوی الوجوہ، چہرے جلس جائیں گے، یعنی اس کی جو بھبکا اٹھے گا پیتے ہوئے، یا سٹیم جو ہوگی نکل رہی ہوگی وہ چہروں کو جھلسا دے گی۔ اب اس کی گرمی کا اندازہ لگاؤ کتنا گرم ہوگا۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر یہ سارا کھانا پینا ہو کے نا، یہ جو کھا بھی لیا پی بھی لیا، اب واپس انہیں لے کے، یعنی یہ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ گئے نا، وہاں پہ وہ درخت کھایا، اوپر سے پانی پیا، اب واپس انہیں لے کے چلو وہ جو آگ کا ڈھیر ہے اس میں۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آبا کو گمراہ پایا تھا، یا آج کہہ لیں جیسے کچھ ٹرینڈ ہوتے ہیں، رواج ہوتے ہیں، روایت ہوتی ہے، رسم ہوتی ہے، رواج ان کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ آدمی کوئی نئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر سارا ماحول چل رہا ہے ادھر ہی چلنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کہہ لیں آبا کو گمراہ پایا تھا، یا اپنے سارے ماحول کو غلط رخ پہ پایا تھا، اس کے اگینسٹ دا اسٹریم کھڑے نہیں ہو سکے۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، تو یہ انہی کے رستے کے اوپر اندھے بہرے ہو کے دوڑتے چلے گئے، مست ہو کے دوڑتے چلے گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے کئی لوگ ہیں جو پہلے گمراہ ہو چکے تھے، اکثریت۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ان میں ہم نے بھیجے تھے ڈر سنانے والے، خبردار کرنے والے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھو جن کو خبردار کر دیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا۔ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد، قوم سمود، اور یہ قوم فرعون اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں اور اصحاب مدین، ان کے ساتھ کیا ہوا دیکھو۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اب وہ جو اللہ کے مخلص یعنی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور ہمیں پکارا نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمَجِيبُونَ، کیا خوب ہم جواب دینے والے ہیں۔ ان کی اس پکار پر، مظلومیت کی جو پکار تھی،
وہ جو درد سے جو انہوں نے درد ظاہر کیا تھا اس پر ہم نے لبیک کہا، وَنَجَّيْنَاهُ اور ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو بھی، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ایک بہت بڑے کرب سے، گھبراہٹ سے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور اس کی اولاد ہی کو باقی چھوڑا، یعنی باقی سب کو مٹا دیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ان کا ذکر ہم نے بعد والوں میں باقی رکھا، سلام علی نوح فی العالمین، عالمین یہ جہان والوں پر نوح پہ سلامتی ہو، یعنی باقی والوں پر ہم نے یہ لازم کیا کہ نوح علیہ السلام جب نوح ان کا ذکر آئے تو ان پر سلامتی بھیجیں، اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں علیہ السلام۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ جو نیکوکار ہیں ہم انہیں اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ 950 سال کے بعد ملا ہے، ویسے یہ کرب عظیم جو تھا یہ 950 سال بھگتا ہے، پھر اللہ کی مدد آئی ہے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے ایمان کا عمل کیسا ہوتا ہے، ایمان کے نتیجے میں انسان کے کردار کیسا ہوتا ہے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر بعد والوں کو ہم نے غرق کر دیا، وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور اسی کے رستے پر اور اسی کی نسل میں سے ابراہیم بھی تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم جب وہ اپنے رب کے پاس آئے سالم دل لے کر، وہ ہم پہلے دیکھ چکے، یعنی جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا وہ مسخ نہیں ہوئی، اس پہ کوئی داغ یا دبا نہیں پڑا، سالم ہے، سلیم ہے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، اب دیکھیے یہ ٹرینڈ کیا ہے وہاں کا، بت پرستی ہے، وہ اس ٹرینڈ کے ساتھ نہیں چلے بلکہ مقابلے میں کھڑے ہوئے، اپنے والد اور پوری قوم سے کہا ماذا تعبدون کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، آئفکن آلہتن دون اللہ تریدون کیا خود گھڑ کے اپنے پاس سے بنا کر آلہہ ان کا ارادہ رکھتے ہو، ان کو پوجتے ہو، فما ظنکم برب العالمین سارے جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس کا بھی کوئی حق حقوق ہیں یا نہیں ہے، اس کے بھی کوئی تقاضے عائد ہوتے ہیں یا نہیں۔ فنظر نظرتن اب اس کے بعد طویل معاملات ہیں، لیکن یہ کہ ایک دوسرا مرحلہ ہے، خاص طور پہ جب قوم نکل گئی تھی عبادت کرنے کے لیے ستاروں کی، گھر بار چھوڑ کے، یہ ایک دن ان کا آتا تھا جس دن وہ جاتے تھے، تو انہوں نے جانا پسند نہیں کیا، پہلے سے ہی ٹھان لی تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، نہ جانے کے لیے انہوں نے جو عذر سامنے رکھا وہ یہ تھا، فنظر نظرۃ فی النجوم انہوں نے ستاروں کی طرف ایک آنکھ نگاہ ڈالی، فقالا اور کہا انی سقیم میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سر میں درد ہو، ہلکا پھلکا بخار ہو، اس کا ذکر، لیکن تاثر یہ دیا جیسے مجھے ستاروں سے معلوم ہوا ہے تو میرا جانا مناسب نہیں ہے، میری بیماری بڑھ جائے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ فتولوا عنہ مدبرین تو وہ انہیں جو ساتھ لینے کے لیے آئے تھے وہ ان سے مڑ کر چلے گئے، یعنی باقی لوگ چلے گئے، یہ ادھر ہی رہ گئے۔ جب علاقہ خالی ہوا اور پیچھے معبود ہی رہ گئے، ان کا بت خانہ رہ گیا، فراغ الی آلہتہم جا گھسے بت خانے میں جہاں معبود ان کے معبود پڑے تھے، فقالا سب سے پہلے تو انہیں وہ یعنی تھوڑا ان کے اندر بھی وہ تھا مزاح کا پہلو، تو جو بت تھے جو رکھے ہوئے ان کو تھوڑا سا خطاب بھی کیا، ان سے کہا الا تاکلون کھاتے نہیں ہو یار، اتنے حلوے رکھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ جب گئے ہوں گے عید کے دن جیسے بندہ کچھ جلیبی میٹھا ہوتا ہے تو یہ ان کے جشن کا دن تھا، میلے کا دن تھا، تو بہت کچھ دے کے گئے ہوں گے، چڑھاوے چڑھا کے گئے ہوں گے، سیویاں رکھی ہوئی ہیں، حلوے رکھے ہوئے ہیں، کھیریں رکھی ہوئی ہیں، الا تاکلون بھائی کھا نہیں رہے، مالکم کیا ہو گیا بھائی، جواب بھی نہیں دے رہے، مالا بھوکے ہو، روزے زیادہ رکھ لیے ہیں، کیا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، لا تنطقون بولتے بھی نہیں ہو۔ بس یہ ایک دو سوال ان سے پوچھے، فراغ علیہم ضربا بالیمین پھر پوری شدت کے ان کے اوپر وار کرنا شروع کیے، دانے ہاتھ کا مار مطلب پورے زور سے جو ہے نا مارنا شروع کیا اور سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک کو چھوڑا باقی سب جو ہے نا چورا چورا کر دیے۔ فاقبلوا الیہ یزفون وہ جب واپس آئے کوئی ایک گیا ہوگا اس نے تو سر پکڑ لیا، آپ ذرا سوچ سکتے ہیں ان کا 9/11 ہو گیا نا، مطلب ہر طرف تباہی پھر گئی۔ فاقبلوا الیہ آخر بہت تحقیق و تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایک نوجوان ہے کہ جو ذکر کیا کرتا تھا ان کا، جس کا نام ابراہیم ہے، انہوں نے کہا لے کے آؤ کون ہے ابراہیم۔ فاقبلوا الیہ اب وہ آئے ابراہیم کے پاس، یزفون گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اور پھر وہ ابراہیم کو لے گئے، جا کے پیش ہوئے، یہ سارے واقعات ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، اور وہاں جب ان سے وہاں انہوں نے ایک نیا کام ڈالا، انہوں نے کہا یار یہ دیکھو یہ بڑے جو ہیں بڑے صاحب بڑے خدا تو وہ تو زندہ سلامت موجود ہیں، سارے مر گئے ہیں، یعنی گھر کا ایک ہی فرد بچے تو سب سے پہلے شک تو اس پہ جانا چاہیے نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آلائے قتل ان کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس سارے
یہ خدائے بزرگ کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ مجھے کیوں تکلیف دی ہے آپ نے، ان سے پوچھئے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں پتہ نہیں یہ نہیں بولتے، یہ بات وہ کہلانا چاہتے، یہ سارا کام انہوں نے اصل میں یہ بات کہلوانے کے لیے کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اف لکم ولما تعبدون، میں تم سے بھی بیزار ہوں اور جن کو تم پوجتے ہو ان سے بھی بیزار ہوں۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیا پوجنے والے کمزور ہیں اور کیا جن کو پوجا جا رہا ہے وہ کمزور ہیں، میں تم دونوں سے بیزار ہوں۔ تو وہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں ایک لحظے کے لیے سمجھ آئی، فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے اندر جھانکا اور یہ مانا کہ ظالم ہم ہی نہیں، بیوقوف ہیں ہم، کن چیزوں کے پیچھے چل پڑے ہیں، لیکن بیوقوف تو ہیں، لیکن ہمارا پورا یہ جو سٹرکچر کھڑا ہے یہ انہی کے اوپر تو کھڑا ہے، سیاسی نظام ان پہ کھڑا ہے، مجاوری اسی مجاوری پہ کھڑا ہے نا۔ ہماری یہ توندوں کا جو مٹتا ہے اس کی بھوک، وہ بھی تو اسی کی بنیاد پہ مٹتی ہے۔ جو حلوے مانڈے تھے آخر انہوں نے تو کھائے نہیں، کسی نے تو کھانے تھے، کسی کے گھر تو چاندی ہونی تھی، لہذا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے جلاؤ، یہ بعد میں اس کا ذکر یہاں آ گیا۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، انہوں نے کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ان کو جن کو خود تراشتے ہو، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وَمَا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اس کو بھی بنانے والا اللہ ہی ہے۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا، انہوں نے کہا اس کے لیے ایک کھائی کھودو، فَالْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، وہاں پہ آگ جلاؤ اور اس کو اس جو ہے دیکھتی آگ میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اس سے انہوں نے ایک چال چلی، تدبیر کی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے انہی کو نچلا کر دیا، ناکام بنا دیا۔ وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا چاہتے تھے تاکہ وہ جو معافی نامہ لکھ کے دے دیں کہ غلطی ہو گئی حضور، آج کے بعد میں احتیاط سے بولوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی، اللہ نے آگ جو ہے نا گلزار بنا دی، تو وہی ناکام ہو گئے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، اب انہوں نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا، انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، سیہدین، وہ میری رہنمائی فرمائے گا، رب هب لي من الصالحین، اب انہوں نے دعا کی اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما۔ یہ ہجرت کرنے کے بعد کا معاملہ ہے۔ اللہ نے اسماعیل دیے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے خوشخبری دی ایک غلام یعنی بچے کی، حلیم جو بہت بردبار تھا، تحمل والا تھا، صبر اور قناعت والا تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ پہنچا ابراہیم کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے قابل، باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ماں سے نکل کے باپ کا بیٹا بنا جب، تو اب یا معہ السعی قال یا بنیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب اس بات پوری کو سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، جب انہیں خواب آیا تو اس کا مطلب اللہ نے حکم دیا ہے یہ کام کرنا ہے، یہ میرا اور آپ کا خواب نہیں ہے، یہ نبی کا خواب ہے، اس میں جب بات آئی تو یہ حکم ہے، جیسے وحی آتی ہے یہ وہ بات ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تو سب سے پہلے ہے کہ بیٹے کو ذبح کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اب جب وہ بیٹے کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں تیار ہوں، لیکن میں اکیلا تیار نہیں ہوں، تمہاری رائے لے رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ اب بیٹا جواب دے رہے ہیں، قال یا ابتی، بیٹے نے کہا ابا جان افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے۔ یہ والا حصہ جو ہے نا اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہو پاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ہم دیکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ہم سمجھتے ہیں کوئی بکری تھی کہ جب پکڑا ذبح کر دیا۔ یہ قرآن کوئی اور بات آپ کو سمجھا رہا ہے، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی امتحان ہے، اور جتنا ابراہیم علیہ السلام پورے اترے ہیں اتنا ہی اسماعیل علیہ السلام بھی پورے اترے ہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو کیوں آپ کے سامنے اجاگر کیا ہے، ان دونوں باپ بیٹے کی دعا تھی نا کہ جس کا نتیجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ دنیا میں کب جا کے ظاہر ہوتے ہیں آپ تو سوچ نہیں سکتے، ہزاروں سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی برکات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسماعیلی کی اولاد میں اللہ نے پھر وہ امت اٹھائی نا، جو یہ جو فضیلت دی ہے عربوں کو کہ محمد الرسول اللہ کو ان میں سے اٹھایا، تو اس لیے یہ سمجھیں یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔
ستجدنی، آپ پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ میں کوئی احتجاج نہیں کروں گا، کوئی ہیل حجت نہیں کروں گا، اس حکم سے انحراف نہیں کروں گا، میں پورے صبر کے ساتھ اپنی گردن کٹوانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں اللہ کے اس حکم کے تابع ہو گئے۔ اسلام کا مطلب سمجھ میں آیا؟ الہ کا مطلب اور رب کا مطلب سمجھ آیا؟ یہ صرف جو ہے پرستشی نہیں ہے، اپنا سب سے عزیز جو دنیا میں متاع ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا اسلام ہے۔ یہ دین ہے، یہ دین ابراہیمی ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئی صحیح تعبیر کیا ہے اور شیطانی تعبیر کیا ہے؟ اس سے بچ جانا، اس سے جان بچانا، یہ ہے وہ غلط تعبیر۔ اصل تو یہ ہے کہ اس کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹا دیا، یعنی جو بھی شفقت پدری ہے، ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے پورا کریں گے، لیکن آخری وقت میں بیٹے کے چہرے پہ نظر ڈالنے کا حوصلہ تو نہیں ہے، مشکل ہے، جذبات بھی تو ہوتے نا، لہذا الٹا لٹایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دیا۔ ممتحن کی بس ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں امتحان نہیں ختم ہوتا، جو انعام ہے اسی میں امتحان ہے۔ 87 برس کی عمر میں وہ ساری قربانیاں دینے کے بدلے میں اللہ نے بیٹا دیا، اور وہ جب بیٹا بھاگ دوڑ کے قابل ہو گیا تو نہیں، پھر امتحان ہے۔ اور اس امتحان میں پورے اترے تو ممتحن نے کہا کہ تو نے اپنا خواب جو ہے اسے سچا کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو، یہ محسن ہوتا ہے جی، جسے ہم محسنین کہتے ہیں، وہ یہ ہے، ایسے احسان کرنے والوں کو ہم ان کا بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ چھوٹا سا ایک امتحان نہیں تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا جو ابراہیم کا ہوا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے میں ہم نے یعنی اسماعیل کو بچا لیا، اور ایک بہت بڑی قربانی ہم نے لا کے قربان کر دی جنت سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لا کے، چھری تو انہوں نے چلا دی، چلی کسی اور پر، انہوں نے اپنی نیت سے کسی اور پر چلائی تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چلا کسی اور پہ دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کو ہم نے باقی رکھا بعد والوں میں۔ یہ جو آج ہم قربانی کرتے ہیں اس کی اسپرٹ یہ ہے، اور اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے ایک عمل ہے جو ہم ہر سال کرتے ہیں۔ وہ عمل وہ تو ظاہری اس کے جو ہے نا وہ فرائض اور واجبات اور شرائط ہیں، اصل میں جو اس کی اسپرٹ ہے وہ یہ جس کو زندہ رکھنا چاہیے کہ ہم جیسے آج یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، کل ضرورت پڑنے پر اللہ کی راہ میں اپنی ہر محبوب شے اسی طرح قربان کریں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ یہ امتحان ہے، یہ صحیح تعبیر ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام و ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اس طرح نیکوکاروں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق، اس امتحان پہ پورا اترا، ہم نے ایک اور بیٹے کی بشارت دے دی۔ وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، ایک امتحان انعام، وہ جو انعام ہے وہ خود امتحان، تو نیا انعام، یوں ہی زندگی کا سفر چلتا رہتا ہے۔ نبیم من الصادقین، وہ بھی نیکوکاروں میں سے نبی تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں دی، ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ قائم کر دیا۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اس پر بھی برکت ہے اور اسحاق کے لوگوں کے پر بھی اسحاق پر بھی برکت ہے۔ اب یہ جو علیہ کی ضمیر ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ ابراہیم کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اسماعیل کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی اولادوں میں، ابراہیم کی اولاد اور اسحاق کی اولاد، یا اسماعیل کی اولاد اور اسحاق کی اولاد، دونوں کی اولادوں میں، اور فرق کوئی نہیں پڑتا، جیسے صرف زمینوں کے لوٹنے کے اعتبار سے ابراہیم کی اولاد اور اسحاق کی اولاد، تو پھر اس میں اسحاق کی اولاد تو وہ ہو گئی جو چل پڑی، تو ابراہیم کی اولاد میں بنی اسماعیل بھی آ جائیں گے، وہ اس سے منقطع تو نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ اس کو ایک یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسحاق کی طرف تو یہ ضمیر جا ہی جا رہی ہے، لیکن دوسرا یا تو ابراہیم کی طرف جائے گی، تو ابراہیم کی طرف جائے گی، تب بھی وہ ابراہیم کے بعد اگلا ان کی اولاد میں اسماعیل بھی آتے ہیں،
اور دوسرا امکان یہ ہے، قریب ترین جو ذکر ہوا ہے ابراہیم کے بیٹوں میں سے دوسرے بیٹے کا اسماعیل کا، تو وہ من ذریتہما، یعنی اسماعیل اور اسحاق کی اولادوں میں محسنون، نیکوکار بھی ہیں، بھلے لوگ بھی ہیں۔ وہ محسن وہی قربانی دینے والے جیسے ابراہیم اور اسماعیل قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور اپنی جانوں پر صاف صاف ظلم کرنے والے بھی ہیں، بے انصاف، شرک کے مرتکب بھی ہیں۔